اصغر کی تشنگی نے قدم ہی نہیں رکھے، ورنہ زمین پہ چشمے ابلتے کہاں کہاں۔ اصغر کی تشنگی نے قدم ہی نہیں رکھے، ورنہ زمین پہ چشمے۔ جزاک اللہ۔ اصغر کی تشنگی نے قدم ہی نہیں رکھے، ورنہ زمین پہ چشمے ابلتے کہاں کہ ساحل کی سمت صبر کی پہنے زرا گیا۔ ساحل کی سمت صبر کی پہنے زرا گیا۔ بزرگوں سے ذرا میں دعائیں چاہوں گا۔ ساحل کی سمت صبر کی پہنے زرا گیا، غازی تو چپ تھا نیزہ مگر بولتا گیا۔ ساحل کی سمت صبر کی پہنے زرا گیا، غازی تو چپ تھا نیزہ مگر بولتا گیا۔ غازی تو چپ تھا نیزہ مگر بولتا گیا، اور تشنا لبی کے ہاتھوں نے دریا کو مس کیا۔ تشنا لبی کے ہاتھوں نے دریا کو مس کیا، پھر اس کا پانی شام تلک کھولتا گیا۔ تشنا لبی کے ہاتھوں نے دریا کو مس کیا، پھر اس کا پانی شام تلک کھولتا گیا۔ تشنا لبی کے ہاتھوں نے دریا کو مس کیا، پھر اس کا پانی شام تلک کھولتا گیا۔ شام تلک کھولتا گیا۔ تشنا لبی کے ہاتھوں نے دریا کو مس کیا، پھر اس کا پانی شام تلک کھولتا گیا۔ پھر اس کا پانی شام تلک کھولتا گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ چونکہ ابھی 15 شعبان بھی گزری، اس حوالے سے وہ 4 مصرعیں پیش کر لوں۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یا علی تیرا قصیدہ کس قدر چرچے میں ہے۔ پہلے امام سے آخری امام تک کا سفر کرنا ہے انہی 4 مصرعوں میں۔ یا علی تیرا قصیدہ کس قدر چرچے میں ہے، خانہ کعبہ پہ لکھا ہے مگر پردے میں ہے۔ یا علی تیرا قصیدہ کس قدر چرچے میں ہے، خانہ کعبہ پہ لکھا ہے مگر پردے میں ہے۔ خانہ کعبہ پہ لکھا ہے مگر پردے میں ہے، اور اے خدا کے گھر دوبارہ مسکرانا ہے تمہیں۔ اے خدا کے گھر دوبارہ مسکرانا ہے تمہیں، ایک علی آ کر گیا ہے دوسرا رستے میں ہے۔ اے خدا کے گھر دوبارہ مسکرانا ہے تمہیں، اے خدا کے گھر۔ اے خدا کے گھر دوبارہ مسکرانا ہے تمہیں، ایک علی آ کر گیا ہے دوسرا رستے میں ہے۔ یا علی تیرا قصیدہ کس قدر چرچے میں ہے، خانہ کعبہ پہ لکھا ہے مگر پردے میں ہے۔ خانہ کعبہ پہ لکھا ہے مگر پردے میں ہے، اے خدا کے گھر دوبارہ مسکرانا ہے تمہیں، ایک علی آ کر گیا ہے دوسرا رستے میں ہے۔ ایک علی آ کر گیا ہے دوسرا رستے میں ہے۔ اور یہاں سے بھی یہ مطلب 2-3 شعر سنے کہ وہ دین صدیاں لگی تھی جسے بنانے میں، وہ دین صدیاں لگی تھی جسے بنانے میں، وہ دین صدیاں لگی تھی جسے بنانے میں، لگا حسین کو بس ایک دن بچانے میں۔ وہ دین صدیاں لگی تھی جسے بنانے میں، لگا حسین کو بس ایک دن بچانے میں، اور پسینہ کعبے کی تعمیر میں لگا ہوگا۔ پسینہ کعبے کی تعمیر میں لگا ہوگا۔ پسینہ کعبے کی تعمیر میں لگا ہوگا۔ لگا ہے خون مگر کربلا بنانے میں۔ پسینہ کعبے کی تعمیر میں لگا ہوگا۔
لگا ہے خون مگر کربلا بنانے میں. اس میں ایک شعر اور پڑھ دوں کیونکہ مولا عباس کے یہ جشن ہے. پسینہ کعبے کی تعمیر میں لگا ہوگا, لگا ہے خون مگر کربلا بنانے میں. کرتاز بھائی شعر سنیے. وقار مشق سکینہ کو آپ کیا جانے, وقار مشق سکینہ کو آپ کیا جانے, وفا کے بازو لگے ہیں اسے اٹھانے میں. وقار مشق سکینہ کو آپ کیا جانے, وقار مشق سکینہ کو آپ کیا جانے, وفا کے بازو لگے ہیں اسے اٹھانے میں. وقار مشق سکینہ کو آپ کیا جانے, وفا کے بازو لگے ہیں اسے اٹھانے میں. وفا کے بازو لگے ہیں اسے اٹھانے میں. اور یہاں سے میں ایک مطلب اور پیش کرتا ہوں. وقار مشق سکینہ کو آپ کیا جانے, وفا کے بازو لگے ہیں اسے اٹھانے میں. وفا کے بازو لگے ہیں اسے اٹھانے میں. اور یہ کون کہتا ہے اپنے وطن میں رہتا ہے, یہ کون کہتا ہے اپنے وطن میں رہتا ہے. مطلب سنیے گا علماء سمیداد جعفری صاحب, یہ کون کہتا ہے اپنے وطن میں رہتا ہے, شہید مملکت پنجتن میں رہتا ہے. یہ کون کہتا ہے اپنے وطن میں رہتا ہے, شہید مملکت پنجتن میں رہتا ہے, شہید مملکت پنجتن میں رہتا ہے. ہماری روح تو جاتی ہے کربلا کی طرف, ہماری روح تو جاتی ہے کربلا کی طرف, فقط بدن ہی ہمارا کفن میں رہتا ہے. ہماری روح تو جاتی ہے کربلا کی طرف. مل کے پیچھے والی بول رہے یا علی اللہ. یہ کون کہتا ہے اپنے وطن میں رہتا ہے, شہید مملکت پنجتن میں رہتا ہے. ہماری روح تو جاتی ہے کربلا کی طرف, فقط بدن ہی ہمارا کفن میں رہتا ہے, فقط بدن ہی ہمارا کفن میں رہتا ہے. اس کلام میں دو شعر اور بہت اہم شعر ہے. کرتاز بھائی کمائل بھائی اور یہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے شعراء علماء سے داد چاہوں گا. ہماری روح تو جاتی ہے کربلا کی طرف. اس دن ہم نے دو شعر نہیں پڑھا تھا, آپ بھی سنیے گا ایشان. ہماری روح تو جاتی ہے کربلا کی طرف, فقط بدن ہی ہمارا کفن میں رہتا ہے. اور اگر چراغ بجھا دے وہ اپنے خیمے کا, اگر چراغ بجھا دے وہ اپنے خیمے کا, تو ماہتاب کا چہرہ گہن میں رہتا ہے. اگر چراغ بجھا دے وہ اپنے خیمے کا. پیچھے والی بولنے, پیچھے والی بھی. اگر چراغ بجھا دے وہ اپنے خیمے کا, اگر چراغ بجھا دے وہ اپنے خیمے کا, تو ماہتاب کا چہرہ گہن میں رہتا ہے, تو ماہتاب کا چہرہ گہن میں رہتا ہے, تو ماہتاب کا چہرہ گہن میں رہتا ہے. اگر چراغ بجھا دے وہ اپنے خیمے کا, تو ماہتاب کا چہرہ گہن میں رہتا ہے. اور تمام زخموں سے بہنے کے بعد خون حسین. شعر بہت حساس ہے, شاید کوئی نیا رخ ہو. مضمون تو پرانا ہی ہوتا ہے لیکن ذرا لفظوں کی نشست و برخاست ہوتی ہے, ایک نیا رخ پیدا ہو جاتا ہے. تمام زخموں سے بہنے کے بعد خون حسین, سنا ہے خاک شفا کے بدن میں رہتا ہے. تمام زخموں سے بہنے کے بعد خون حسین, سنا ہے خاک شفا کے بدن میں رہتا ہے, سنا ہے خاک شفا کے بدن میں رہتا ہے. اگر چراغ بجھا دے وہ اپنے خیمے کا, تو ماہتاب کا چہرہ گہن میں رہتا ہے. تمام زخموں سے بہنے کے بعد خون حسین, سنا ہے خاک شفا کے بدن میں رہتا ہے. ایک صلوات پڑھ لیجئے, مل جل کے پڑھیے, پیچھے تک صلوات پڑھیے. اللہم بہت شکریہ. یہ ایک منقبت ہے جو 3 شعبان پہ لکھی گئی تھی, اور اسی مناسبت سے آپ سنیے گا. کیونکہ 4 شعبان میں بھی ایک روایت سے مولا عباس کی ولادت ہے. بزرگوں سے میں توجہ چاہوں گا, دعاؤں کا طالب ہوں. کہ آمد ہوئی حسین کی روشن جہاں ہوا,
آمد ہوئی حسین کی روشن جہاں ہوا، لیکن یزیدیوں کے گھروں میں دھواں ہوا۔ آمد ہوئی حسین کی روشن جہاں ہوا، لیکن یزیدیوں کے گھروں میں دھواں ہوا۔ تخلیق کائنات سے پہلے یہ نور تھا، تخلیق کائنات سے پہلے یہ نور تھا۔ شعبان میں یہ نور زمین پر عیاں ہوا، شعبان میں یہ نور زمین پر عیاں ہوا۔ گہوارِ حسین سے فطرس کو پر ملے، گہوارِ حسین سے فطرس کو پر ملے، معطوف تھا وہاں کا مکرم یہاں ہوا۔ گہوارِ حسین سے فطرس کو پر ملے، معطوف تھا وہاں کا مکرم یہاں ہوا، معطوف تھا وہاں کا مکرم یہاں ہوا۔ گہوارِ حسین سے فطرس کو پر ملے، معطوف تھا وہاں کا مکرم یہاں ہوا، معطوف تھا وہاں کا مکرم یہاں ہوا۔ اب شعر سنیے، مولا عباس کا جشن ہے، اس کیفیت میں ڈوب کے سنیے۔ گہوارِ حسین سے فطرس کو پر ملے، معطوف تھا وہاں کا مکرم یہاں ہوا۔ بعد حسین آ گئے عباس با وفا، 3 شعبان اور 4 شعبان۔ بعد حسین آ گئے عباس با وفا، بعد حسین آ گئے عباس با وفا۔ سورج کے بعد چاند سرے آسماں ہوا۔ بعد حسین آ گئے عباس با وفا، سورج کے بعد چاند سرے آسماں ہوا۔ سوئے حسین نظریں اٹھانا محال ہے، سوئے حسین نظریں اٹھانا محال ہے۔ ام البنی کا لال اگر درمیاں ہوا، سوئے حسین نظریں اٹھانا محال ہے۔ ام البنی کا لال اگر درمیاں ہوا۔ اور یہ شعر میں اس پہ توجہ چاہوں گا اپنے خواص سے، لہجے کی شاعری آپ اکثر اپنی زحمت میں پیش کرتے رہتے، سنیے۔ ام البنی کا لال اگر درمیاں ہوا، اس نے کہا کہ ٹھہرو تو ٹھہری رہی فرات۔ اس نے کہا کہ ٹھہرو تو ٹھہری رہی فرات۔ اس نے کہا کہ جاؤ تو پانی رواں ہوا۔ اس نے کہا کہ ٹھہرو تو ٹھہری رہی فرات۔ اس نے کہا کہ ٹھہرو تو ٹھہری رہی فرات۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ اس نے کہا کہ ٹھہرو تو ٹھہری رہی فرات۔ اس نے کہا کہ ٹھہرو تو ٹھہری رہی فرات۔ اس نے کہا کہ جاؤ تو پانی رواں ہوا۔ اس نے کہا کہ جاؤ تو پانی رواں ہوا۔ اس نے کہا کہ جاؤ تو پانی رواں ہوا۔ اور یہ شعر میں پھر اپنے علماء سے توجہ چاہوں گا۔ ابھی آپ نے اپنی تقریر میں جناب مسلم اور امام حسین کے حوالے سے گفتگو کی، یہ شعر سنیے گا کرتاز بھائی۔ اس نے کہا کہ ٹھہرو تو ٹھہری رہی فرات۔ اس نے کہا کہ جاؤ تو پانی رواں ہوا۔ اب مسلم کے سر کو دی ہے سلامی حسین نے، مسلم کے سر کو دی ہے سلامی حسین نے۔ کوفہ سمجھ رہا تھا لہو رائے گا ہوا۔ مسلم کے سر کو دی ہے سلامی حسین نے، کوفہ سمجھ رہا تھا لہو رائے گا ہوا۔ مسلم کے سر کو دی ہے سلامی حسین نے، کوفہ سمجھ رہا تھا لہو رائے گا ہوا۔ اس نے کہا کہ ٹھہرو تو ٹھہری رہی فرات۔ اس نے کہا کہ جاؤ تو پانی رواں ہوا۔ امشب علی کا جشن منانے کہاں کہاں، امشب علی کا جشن منانے کہاں کہاں۔ اتریں گے آسمان سے فرشتے کہاں کہاں، اتریں گے آسمان سے فرشتے کہاں کہاں۔ دیوار میں فلک میں دل مومنین میں، دیوار میں فلک میں دل مومنین میں، عشق علی بناتا ہے رستے کہاں کہاں۔ دیوار میں فلک میں دل مومنین میں، عشق علی بناتا ہے رستے کہاں کہاں۔ بیت خدا پہ دار پہ معراج عرش پہ، بیت خدا پہ دار پہ معراج عرش پہ، لکھے گئے علی کے قصیدے کہاں کہاں، لکھے گئے علی کے قصیدے کہاں کہاں۔ نبیوں کو تو خدا نے صحیفے عطا کیے، نبیوں کو تو خدا نے صحیفے عطا کیے، پر یہ علی بتائیں گے اترے کہاں کہاں۔ نبیوں کو تو خدا نے صحیفے عطا کیے، پر یہ علی
نبیوں کو تو خدا نے صحیفے عطا کیے، پر یہ علی بتائیں گے اترے کہاں کہاں، پر یہ علی بتائیں گے اترے کہاں کہاں۔ مشہد میں کربلا میں نجف کاظمین میں آباد ہو چکے ہیں مدینے کہاں کہاں، آباد ہو چکے ہیں مدینے کہاں کہاں۔ تیغ علی کی تیزی پہ حیران موت ہے، تیغ علی کی تیزی پہ حیران موت ہے، دشمن کی جان کھینچے تو کھینچے کہاں کہاں۔ تیغ علی کی تیزی پہ حیران موت ہے، دشمن کی جان کھینچے تو کھینچے کہاں کہاں۔ تیغ علی کی تیزی پہ حیران موت ہے، دشمن کی جان کھینچے تو کھینچے کہاں کہاں، دشمن کی جان کھینچے تو کھینچے کہاں کہاں۔ مقتل میں زیر نیزہ وہ دربار شام میں، مقتل میں زیر نیزہ وہ دربار شام میں، خنجر اٹھائے ہار کے صدمے کہاں کہاں، خنجر اٹھائے ہار کے صدمے کہاں کہاں۔ اب وہ شعر جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ آخری حد تک، خنجر اٹھائے ہار کے صدمے کہاں کہاں۔ اب دیکھو بہت طویل ہے سجاد کا سفر، دیکھو بہت طویل ہے سجاد کا سفر، یہ کائنات ڈھونڈے گی سجدے کہاں کہاں۔ دیکھو بہت طویل ہے سجاد کا سفر، یہ شکریہ شکریہ شکریہ۔ دیکھو بہت طویل ہے سجاد کا سفر، یہ کائنات ڈھونڈے گی سجدے کہاں کہاں۔ عاشور تیری پیاس جہانوں پر چھائی تھی، عاشور تیری پیاس جہانوں پر چھائی تھی، یہ بادلوں کے ٹکڑے برستے کہاں کہاں۔ عاشور تیری پیاس جہانوں پر چھائی تھی، یہ بادلوں کے ٹکڑے برستے کہاں کہاں۔ یہ بادلوں عاشور تیری پیاس جہانوں پر چھائی تھی، یہ بادلوں کے ٹکڑے برستے کہاں کہاں، یہ بادلوں کے ٹکڑے برستے کہاں کہاں۔ اور اصغر کی تشنگی نے قدم ہی نہیں رکھے، اصغر کی تشنگی نے قدم ہی نہیں رکھے، ورنہ زمین پہ چشمے ابلتے کہاں کہاں۔ اصغر کی تشنگی نے قدم ہی نہیں رکھے، ورنہ زمین پہ چشمے۔ جزاک اللہ۔ اصغر کی تشنگی نے قدم ہی نہیں رکھے، ورنہ زمین پہ چشمے ابلتے کہاں کہاں۔ آہوئے دشت کرتے ہیں مجلس حسین کی، علماء آہوئے دشت کرتے ہیں مجلس حسین کی، اترے ہیں آنسوؤں کے صحیفے کہاں کہاں۔ آہوئے دشت کرتے ہیں مجلس حسین کی، اترے ہیں آنسوؤں کے صحیفے کہاں کہاں۔ اور یکجا کیے چراغ بجھا کر حسین نے، یکجا کیے چراغ بجھا کر حسین نے، تسبیح کربلا کے تھے دانے کہاں کہاں، تسبیح کربلا کے تھے دانے کہاں کہاں۔ عاشور تیری پیاس جہانوں پر چھائی تھی، یہ بادلوں کے ٹکڑے برستے کہاں کہاں۔ بہت شکریہ۔